اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، میسیجز اور کل آتے رہتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں سمپلی بتانا چاہتا ہوں کہ قمر زیدی اور راجہ ریاض جو تھے ان کا پہلے بھی ان بان چل رہا تھا، وہ ایک پیج پر نہیں تھے، پھر پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہوا کہ وہ ایک پیج پر آ گئے۔ اور میں اس پر بات بھی کر چکا ہوں کہ جب میریٹ میں میٹنگ تھی، میں تھا، قمر زیدی صاحب تھا اور اسما گیلانی اور ملک ناصر، سیف الرحمان کے ساتھ میٹنگ تھی، اسما کے ساتھ اپنا ہسبینڈ بھی آیا ہوا تھا، تو ہم بیٹھے تھے میریٹ میں، بات چیت چل رہی تھی۔ تو بات چیت شروع ہونے سے پہلے قمر زیدی صاحب نے ایک شرط رکھی اور بتایا کہ ملک نوید اور راجہ ریاض جو ہے وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے، اور سیف الرحمان نے وہ مان بھی لی۔ پھر اس ٹائم بھی قمر زیدی اور سیف الرحمان نے اس بات پر وہ کیا کہ ہم یعنی ایک نئی کمپنی کھولیں گے اور لوگوں کو اس کے ذریعے اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ پھر اس ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں اور اس طرح اور لوگ بھی یعنی اس میں متاثرین بن جائیں گے، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے کب اور کس طرح راجہ ریاض اور قمر زیدی کی دوستی ہو گئی، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی وہ میٹے اور کبھی کٹے، یعنی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن دوبارہ ان کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ ابھی اگر ہم ان کے اختلافات میں پڑے رہیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ہم اپنی مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمیں اپنے پیسے ملے، بس دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی لڑتے ہے، کوئی نہیں لڑتا، کسی کے آپس میں اختلافات ہے نہیں ہے، ان کو پاسے پوچھ ڈال کے ہمیں صرف ایک ہی بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں پیسے ملے۔ اور دوسری طرف یہ جو لوٹ مار شروع ہیں، چاہے وہ کیش ورتھ میں ہو، چاہے وہ فریش ورتھ میں ہو، چاہے وہ کسی اور کمپنی میں ہو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ وہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کا اور پیسہ بھی شاید وہ غبن کر لے۔ تو اگر وہ آپ کا اور پیسہ بھی لینا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس سے اور بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی کہ ہم کسی کو پیسے دے دیں۔ تو اگر ہمارے پیسے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے اور اس کے لیے ہم سب کو خوش ہونا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے اور پیسے لیتا ہے تو ان کی ہمیں مذمت بھی کرنی چاہیے اور حکومتی اداروں کے بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اداروں کے یعنی جو خواب غفلت ہیں ان سے بھی ان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتے تو ہم خواب غفلت سے ان کو بیدار کریں گے، کیونکہ یہ لسی پی کے سو رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے پیسے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو لوٹے جا رہے ہیں، ان کو اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی سے یعنی بالکل ان کے جیب صاف کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ادارے کو بھی تھوڑا وہ سوچ سمجھ کر ایک بڑا ایکشن لینا چاہیے، ایک آپریشن ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاس جتنا پیسہ ہے، ہمارے عوام کے پاس جتنا پیسہ ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقوں سے یہ پھر دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے۔ تو پاکستانی کرنسی اس طرح کمزور ہو جاتی ہے، پاکستان کمزور ہو جاتا ہے، پاکستانی عوام کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو پیسے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کو بھی یعنی ایک شعوری مہم جو ہم چلا رہے ہیں اس میں تیزی لانی چاہیے، اور اداروں کو بھی اپنے جو کچھ ان کے آپریشن ہے، ان کے جو ونگ ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنے والے، ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کے اوپر تیزی سے کام شروع کرنا چاہیے، تاکہ اور لوگوں کا پیسہ برباد نہ ہو سکے، پاکستان کمزور نہ ہو سکے، یعنی لوگوں کا جو معاشی قتل ہو چکا ہے اس کو یعنی مستفید کیا جائے، ان کے پیسے واپس کیا جائے اور دوبارہ ان کو لوٹنے سے محفوظ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو وہ ہے وہ جاری ہے۔ ہم کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون کس کے ساتھ لڑ رہے، کس کے ساتھ دوستی ہے، ان کے آپس کے معاملات ہیں، وہ جانے، ان کے معاملات جانے، بس ہمیں لوگوں کو بچانا ہے اور خود اپنے پیسوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔